بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ فعل کو کلام میں کب واحد لایا جاتا ہے، کب تثنیہ لایا جاتا ہے اور کب جمع لایا جاتا ہے۔ یوں ہی کلام میں فعل کو کب مؤنث لایا جاتا ہے اور کب مذکر لایا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں جان لیں۔ نمبر 1، وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، اسے اسم ضمیر اور مضمر کہتے ہیں۔ جیسے انا اسم ضمیر متکلم پر دلالت کرتی ہے، انت اسم ضمیر مخاطب پر دلالت کرتی ہے اور ہوا اسم ضمیر غائب پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 2، اسم ضمیر کے علاوہ باقی ہر اسم کو اسم ظاہر اور مظہر کہتے ہیں، جیسے زید، کتاب، مدرسہ وغیرہ۔ نمبر 3، جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، بھلے اس مؤنث میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو، جیسے ہندن ایک عورت کا نام ہے۔ یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار یعنی مرد ہے۔ مؤنث غیر حقیقی، جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو بھلے اس مؤنث میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو، اسے مؤنث غیر حقیقی کہتے ہیں، جیسے شمسن یعنی سورج۔ یہ مؤنث غیر حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے۔ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ اگر فعل سے پہلے آ جائے تو مبتدا بن جاتا ہے اور پھر فعل میں موجود ضمیر فاعل بنتی ہے۔ اب فعل کو واحد لانے کی صورت: اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، بھلے اسم ظاہر واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، جیسے ضرب زیدن، ضرب الزیدانی اور ضرب الزیدون۔ ان تینوں مثالوں میں اسم ظاہر یعنی زیدن، زیدانی اور زیدون بالترتیب واحد، تثنیہ اور جمع ہے جو کہ فاعل بن رہا ہے، لیکن فعل ان سب کے لیے واحد ہی آیا ہے یعنی ضربہ۔ فعل کو واحد، تثنیہ اور جمع لانے کی صورت: اگر فاعل اسم ضمیر ہو تو واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع کا فعل لایا جاتا ہے، جیسے زید ضربہ میں ضربہ فعل میں ہوا ضمیر واحد ہے اور فاعل ہے تو ضربہ فعل بھی واحد لایا گیا ہے۔ الزیدانی ضربہ میں الف ضمیر تثنیہ ہے اور فاعل ہے تو ضربہ فعل بھی تثنیہ لایا گیا ہے۔ الزیدون ضربوا میں واو ضمیر جمع ہے اور فاعل ہے تو ضربوا فعل کو بھی جمع لایا گیا ہے۔ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ بھی نہ ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث ہی لایا جاتا ہے، جیسے قامت ہندن میں ہندن مؤنث حقیقی ہے اور قامت فعل اور ہندن کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، اس لیے قامت فعل مؤنث لایا گیا ہے۔ اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو پھر فعل کو مذکر بھی لایا جا سکتا ہے اور مؤنث بھی، جیسے ضرب الیوم ہندن میں ضرب فعل اور ہندن فاعل کے درمیان الیوم کا فاصلہ ہے تو ضرب فعل کو مذکر لایا گیا ہے، لیکن اگر ہم فعل کو مؤنث لا کر ضربت الیوم ہندن کہہ دیں تو یہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو اور اسم ظاہر ہو تو بھلے فعل اور فاعل میں فاصلہ ہو یا نہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں فعل کو مذکر و مؤنث لانے میں اختیار ہے، چاہیں تو مذکر لے آئیں چاہیں تو مؤنث لے آئیں، جیسے طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں اور طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ الشمس مؤنث غیر حقیقی ہے۔ اور اگر فاعل مؤنث ہو لیکن اسم ضمیر ہو تو پھر بھلے مؤنث حقیقی ہو یا غیر حقیقی، فعل ہمیشہ مؤنث ہی لایا جائے گا، جیسے الشمس طلعت میں طلعت فعل میں فاعل ہی ضمیر ہے جو کہ مؤنث ہے،
تو طلعت فعل کو بھی مؤنث ہی لایا گیا ہے۔ جمع مکسر بھی مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے۔ جیسے مؤنث غیر حقیقی کے لیے فعل کو مذکر و مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں، ایسے ہی جمع مکسر کے لیے بھی فعل کو مذکر اور مؤنث لا سکتے ہیں۔ جیسے آپ قام الرجال بھی کہہ سکتے ہیں اور قامت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ مؤنث غیر حقیقی اگر ضمیر ہو تو فعل مؤنث لانا ضروری ہے، لیکن جمع مکسر اگر ضمیر ہو تو فعل کو مؤنث لانا ضروری نہیں۔ جیسے آپ الرجال قامت بھی کہہ سکتے ہیں اور الرجال قاموا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ رجال جو ہے الرجال یہ جمع مکسر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، اور اگر ہو فاعل مظہر یعنی اس میں ظاہر، وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا، واحد لایا جائے گا فعل کو ہمیشہ، نحو جیسے ضرب زید و ضرب الزیدان و ضرب الزیدون۔ ان تینوں مثالوں کے اندر پہلے ضرب زید میں زید اس میں ظاہر ہے جو کہ واحد اور فاعل بن رہا ہے، تو اس کے لیے ضرب فعل واحد آیا ہے۔ ضرب الزیدانی میں الزیدانی اس میں ظاہر ہے، تثنیہ ہے اور فاعل بن رہا ہے، لیکن فعل اس کے لیے ضرب واحد آیا ہے۔ ضرب الزیدون میں الزیدون اس میں ظاہر ہے، جمع ہے، فاعل بن رہا ہے، لیکن اس کے لیے فعل ضرب واحد آیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل مضمر ہو یعنی ضمیر ہو، وُحِدَ لِلْوَاحِدِ، فعل کو واحد لایا جائے گا واحد ضمیر کے لیے، نحو زید ضرب، اس میں زید مبتدا ہے، ضرب فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو ہوا ضمیر واحد ہے تو اس کے لیے ضرب فعل بھی واحد ہے۔ وَسُنِّيَ لِلْمُثَنَّى، اور تثنیہ فعل لایا جائے گا تثنیہ کی فاعل ضمیر کے لیے، نحو الزیدانی ضربا، اس میں الزیدانی مبتدا ہے اور ضربا جو فعل ہے اس میں الف تثنیہ فاعل ہے، تو چونکہ الف تثنیہ ضمیر ہے فاعل ہے تو ضربا فعل بھی تثنیہ لایا گیا ہے۔ وَجُمِعَ لِلْجَمْعِ، اور فعل کو جمع لایا جائے گا جمع ضمیر کے لیے، نحو الزیدون ضربوا، اس مثال میں الزیدون مبتدا ہے، ضربوا فعل کے اندر جو واو ضمیر ہے یہ جمع ہے اور یہ فاعل بن رہی ہے، اس کی وجہ سے ضربوا فعل کو بھی جمع لایا گیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اور اگر ہو فاعل مؤنث حقیقی، اب وہ کیا ہوتا ہے، وَهُوَ ما، اور وہ یعنی مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے، بِإِزَائِهِ جس کے مقابلے میں ہو، ذَكَرٌ نر من الحیوان حیوان میں سے، یعنی جاندار میں سے جس کے مقابلے میں نر ہو۔ تو اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، اُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا، مؤنث لایا جائے گا فعل کو ہمیشہ، کب، إِن لَمْ تفصل بین الفعل والفاعل، اگر نہ ہو فاصلہ فعل اور فاعل کے درمیان، نحو قامت ہندن، جیسا کہ قامت ہندن، اس میں قامت فعل ہے، ہندن اس کا فاعل ہے، فعل فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، ہندن مؤنث حقیقی ہے اس لیے قامت فعل کو مؤنث لایا گیا۔ وَإِنْ فَصَلَتْ، اور اگر فاصلہ ہو یعنی فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، فَلَكَ الْخِيَارُ، تو آپ کے لیے اختیار ہے، فی التذکیری فعل کو مذکر لانے میں، والتانیثی اور فعل کو مؤنث لانے میں، نحو جیسے ضرب الیوم ہندن، اور اگر آپ چاہیں وَإِنْ شِئْتَ، اور اگر آپ چاہیں قُلْتَ تو کہہ دیں ضربت الیوم ہندن، تو ضرب الیوم ہندن میں ضرب فعل اور ہندن فاعل کے درمیان الیوم کا فاصلہ ہے، اس لیے ضرب فعل کو مذکر لایا گیا ہے، چاہیں تو آپ فعل کو مؤنث لا کر ضربت الیوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ، اور اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں ہے، یعنی مؤنث غیر حقیقی میں بھی آپ فعل کو مذکر اور مؤنث لا سکتے ہیں، نحو جیسے طلعت الشمس، اس میں طلعت فعل ہے اور الشمس اس کا فاعل ہے جو کہ مؤنث غیر حقیقی ہے یعنی مؤنث سماعی ہے۔
تو اب یہاں پر فعل کو مؤنث لایا گیا ہے، وَإِن شِئْتَ اگر آپ چاہیں تو قُلْتَ کہہ دیں، طلع الشمس یعنی فعل کو مذکر لا کر طلع شمس بھی کہہ سکتے ہیں، طلع الشمس۔ ہذا یہ جو صورت ہے یعنی فعل کو مذکر اور مؤنث لانے کی جو آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے، ہذا یہ اس وقت ہے اذا کان الفعل جب فعل ہو مسندن مسند الی المظہر اسم ظاہر کی طرف، یعنی جب فعل کی اسناد کی گئی ہو اسم ظاہر فاعل کی طرف تو پھر فعل کو مذکر اور مؤنث لانے میں آپ کو اختیار ہے۔ وَإِن كَانَ مُسْنَدًا اور اگر فعل کی اسناد کی گئی ہو فعل مسند ہو الی المضمر اسم ضمیر فاعل کی طرف انسا ابداً تو پھر فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، نحو الشمس طلعت جیسا کہ الشمس طلعت۔ اس مثال میں الشمس مبتدا ہے، طلعت فعل ہے، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل ہے جو کہ الشمس مؤنث غیر حقیقی کی طرف لوٹے گی، تو ہی ضمیر مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر ہے، تو اس کے لیے طلعت فعل کو مؤنث ہی لایا گیا ہے۔ وجمع التکسیری اور جمع تکسیر یعنی جمع مکسر کل مؤنث الغیر الحقیقی مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، تقول تم کہو گے قام الرجال یعنی فعل کو مذکر لا کر قام الرجال بھی کہہ سکتے ہو، وَإِن شِئْتَ اور اگر تم چاہو قلتا تو تم کہہ سکتے ہو قامت الرجال یعنی فعل کو مؤنث لا کر قامت الرجال بھی کہہ سکتے ہو۔ الرجال یہ جو ہے یہ مؤنث اپنا جمع مکسر ہے، والرجال قامت اور والرجال قامت بھی کہہ سکتے ہو، یعنی اس مثال میں الرجال مبتدا بن جائے گا، قامت فعل اور اس کے اندر جو ہی ضمیر ہے جو کہ الرجال کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس کے لیے فعل کو مؤنث لایا گیا ہے، یعنی الرجال جمع مکسر جو ہے یہ مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، اور مؤنث غیر حقیقی اگر اس میں ضمیر ہو تو اس کے لیے فعل ہمیشہ مؤنث لایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الرجال قامت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وَيَجُوزُ اور جائز ہے فیہ اس میں یعنی جمع مکسر میں جائز ہے الرجال قاموا قاموا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی فعل کو آپ جمع بھی لا سکتے ہیں فاعل کے مطابق۔ یعنی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے الرجال جمع ہے تو اس کے لیے آپ جمع کا فعل بھی آگے لا سکتے ہیں اور چاہیں تو واحد مؤنث کا فعل بھی لا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت ترجمہ اور تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔